بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو اس ویلاگ میں بتاتے ہیں کہ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے بات کی اور ثانیہ نامہ کے حوالے سے بات کی، اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی وہ سماعت ہے جس میں پٹیشنز ڈالی گئی ہیں پٹیشنرز کی طرف سے فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے جو ریمارکس ہیں اور جو بینچ ٹوٹا ہے، اور پھر دونوں جو ڈیولپمنٹس ہیں، ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور دوسری طرف سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت، اور اس سماعت میں ریمارکس، دونوں میں کس طرح آپ کو ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں باتیں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے آج ایک انکشاف کیا ہے اپنی پریس بریفنگ میں، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے فوج نے اپنے خود کے اندر خود احتسابی کے عمل کو کر لیا، اس کو مکمل کر لیا، وہ مرحلہ کور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو متعلقہ ذمہ دار فوجی تنصیبات اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے، یعنی کہ وہ لوگ جو ذمہ دار تھے ان تنصیبات اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں، اور وہ ناکام ہو گئے، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ پھر کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اس کی تفصیل انہوں نے یہ کہی کہ 3 افسران بشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران بشمول 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک چیز تو جو انہوں نے آج بڑی واضح طور پر سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے اور کہی ہے، اور جو اسٹیبلش کی اور جو رجسٹر کروائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فوج نے اس واقعے کے حوالے سے جو اپنے خود کے اندر ود ان دی انسٹیٹیوشن اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی وہ ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے۔ اور وہ یہ بھی بات کلیئر ہو کے سامنے آئی ہے کہ جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن جو ان جگہوں کا تقدس یا ان کی سیکیورٹی برقرار نہیں رہ سکی، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو سے آج یہ چیز سامنے آتی ہے کہ فوج کی جو قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو اس دن 9 مئی کو وہ تقدس اور سیکیورٹی برقرار نہیں رہ سکی، اس کی وجہ کچھ لوگوں کی ناکامی تھی، یعنی کہ کچھ لوگوں کا ناکام ہونے کی وجہ سے ایونچولی یہ ہوا۔ یعنی کہ جو قیادت ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کچھ لوگ جو تھے، جو ذمہ دار تھے، وہ ذمہ دار لوگ جو تھے وہ ان جگہوں کو سیکیور نہیں کر سکے اور ان کا تقدس برقرار نہیں رکھ سکے، اور جو ناکام ہوئے ہیں یہ کرنے میں، اپنی ذمہ داری سر انجام دینے میں، ان لوگوں کا احتساب ہو گیا۔ اور اس کی ڈیٹیل میں پھر انہوں نے ایک لیفٹیننٹ جنرل کا ذکر کیا، 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر کا ذکر کیا، اور پھر ظاہری بات ہے وہ ذکر کیا کہ 4 سٹار جنرل کی نواسی ختیجہ شاہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور 4 سٹار جنرل کا داماد اور 3 سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں۔ ساری باتیں انہوں نے وہاں پر کہہ دی۔ اس کے علاوہ اچھا کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے آج جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس ٹاک کی ہے نا، تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تو بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے، جو کہ سخت موقف فوج کا 9 مئی کے حوالے سے ہے تو صحیح ادارے کی حیثیت سے، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس عمل کو انجام تک پہنچانے میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ جاری رہے گا۔ تو لوگوں نے مجھے بولا کہ انہوں نے کہا کہ کیا جا رہا ہے اور جاری رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کم وقت میں یہ جاری رہے گا، یعنی کہ کچھ بھی ہو جائے۔ مثال کے طور پہ سپریم کورٹ میں ایک پروسیڈنگ چل رہی ہے، اور مثال کے طور پہ اگر اس سماعت کے نتیجے میں سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دیتی ہے جس سے اس فیصلے میں سپریم کورٹ اس عمل کو روکنے کی بات کرتی ہے، تو کیا یہ اس صورت میں بھی جاری رہے گا؟ یہ لوگوں نے مجھ سے آ کے بات کی۔ لیکن پھر آگے جب میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کو دیکھا ہے تو اس میں انہوں نے تو خود سپریم کورٹ کے کیس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج میں خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے کیا جاتا ہے، ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ یہ مطلب کہ انہوں نے خود تو اس چیز کو کہ وہ ان کا یہ کہنا کہ کوئی بھی بیچ میں رکاوٹ ڈلا تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا،
سرٹنلی آئی ڈونٹ بلیو کہ اس میں ان کا مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان ہو سکتا ہے، اور جو بھی لوگ یہ تشریح کر رہے ہیں وہ غلط تشریح کر رہے ہیں، کیونکہ ایونچولی فوج بھی ایک ادارہ ہے ریاست کا اور سپریم کورٹ بھی ایک ادارہ ہے، تو ادارے سے تو نہیں آپس میں اس طرح کی بات کر سکتا. اور سرٹنلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ میں یہ بات کہی ہے کہ ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، یعنی کہ یہ دیر سرٹنلی کوگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ وہ کیس چل رہا ہے اور اس کا فیصلہ آنا ہے. لیکن مزید پھر انہوں نے بات کی کہ اس وقت ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں. ملٹری کورٹس 9 مئی کے بعد وجود میں نہیں آئیں، پہلے سے موجود اور فعال تھیں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف ہے کہ فوجی عدالتیں 17 کے قریب کام کر رہی ہیں اور یہ 9 مئی کے بعد وجود میں نہیں آئی ہیں، یہ تو پہلے سے کام کر رہی تھیں اور موجود تھیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کمپیریزن ذرا ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی سماعت سے کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ تھنکنگ پیٹرنز میں کیا اختلاف ہے. جو سب سے پہلے تو یہ کہ وہاں پہ جو بینچ تھا 7 رکنی، اب پہلے 9 رکنی بینچ تھا، پھر 2 ججز چھوڑ کے چلے گئے، پھر 7 رکنی رہ گیا. اب 7 رکنی بینچ نے جب اپنی سماعت کا آغاز کیا تھا اس کیس میں، تو سب سے پہلے یہ پوچھا تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا تھا کسی کو اس بینچ کی تشکیل پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اگر ہے تو ابھی بتا دے. تو اس ٹائم پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ اٹارنی جنرل نے کوئی اعتراض کیا ہی نہیں تھا. لیکن آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جسٹس منصور علی شاہ پر ہی اعتراض اٹھا دیا ہے، اور اعتراض انہوں نے یہ اٹھایا کہ یہ جو پٹیشنز ہیں، جو درخواستیں آئی ہیں فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف، ان میں سے ایک درخواست جس کی طرف سے دی گئی ہے وہ درخواست گزار جسٹس منصور علی شاہ کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں بیٹھنے پر ہمیں اعتراض ہے. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے اس ریمارک کو کنٹیسٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی مرضی سے تو نہیں بینچز بن سکتے. لیکن بہرحال چیف جسٹس نے جو بھی کہنا تھا سو کہنا تھا. اس کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ نے پھر خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک نوٹ بھی آیا 3 صفحات پر مشتمل، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ویسے تو ہر جج کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ مجھ پر اعتراض اٹھایا گیا تو میں نے مناسب یہ سمجھا اور خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا. لیکن انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس معاملے پر فل کورٹ بنے، کیونکہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، آزادی کا معاملہ ہے، تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں اور ان پر فل کورٹ بننا چاہیے. اس وجہ سے مجھے تحفظات تھے کہ اس معاملے پر فل کورٹ نہیں بنا. اچھا، دوسری طرف جو وکلاء ہیں جن کی طرف سے ایک پٹیشن گئی ہے، اعتزاز صاحب اور لطیف کوسا صاحب، انہوں نے ان کا فل کورٹ کے حوالے سے موقف یہ تھا کہ جتنی بھی سپریم کورٹ میں اس وقت اویلیبلٹی آف ججز تھی وہ 9 ہی تھی. ٹوٹل اسٹرینتھ 15 ہے، 17 ہونی چاہیے لیکن 15 ہیں کام کر رہے ہیں. تو ان 15 میں سے 9 اویلیبل تھے، جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، طارق مسعود بھی تھے، تو ان کو بھی بینچ میں ڈال دیا گیا. 6 اویلیبل نہیں تھے، وہ چھٹیوں میں تھے بقول وکلاء کی اس ٹیم کے. تو اس وجہ سے ایک طرح کا اویلیبلٹی آف ججز کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو یہ فل کورٹ ہی ہے، ان کا یہ خیال تھا. تو لیکن وہ فل کورٹ جو ان کی نظر میں تھا اس میں 6 جج صاحبان نہیں ہیں. تو اب وہ جو 9 تھے جو اویلیبل تھے ان میں سے 3 علیحدہ ہو گئے، 6 بچے. تو 6 یہ اور 6 وہ جو کہ ابھی اویلیبل نہیں ہے. تو ایک تو آج بینچ پھر سے ٹوٹا ہے، اب یہ 6 رکنی بینچ رہ گیا. دوسرا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ تھنکنگ پیٹرن کس طرح سے ڈیفرنٹ ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اور جو آج کے ریمارکس ہیں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا. اب ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے انفارمیشن دے دی ہے کہ 102 لوگوں کے ٹرائل چل رہے ہیں ملٹری کورٹ میں، دوسری طرف چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کیس کی سماعت کے دوران کسی کا ملٹری ٹرائل نہیں کیا جائے گا. یہ ان کے ریمارکس ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کیس کی سماعت کے دوران کسی کا ملٹری ٹرائل نہیں کیا جائے گا. جو افراد گرفتار کیے گئے ان کی مکمل تفصیلات فراہم کریں. کیس کی سماعت پھر کل صبح 9:30 بجے تک انہوں نے ملتوی کر دی. تو یہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس میں آج جو سماعت ہوئی ہے اس سماعت میں چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں. تو اب جو ایک تھنکنگ پیٹرن میں اختلاف ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ فوج جو ہے اس نے ایک طرف کارروائی کا آغاز تو کر دیا ہوا 102 لوگوں کے خلاف، لیکن آج کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں انہوں نے واضح کیا کہ جی ہم نے تو اپنے خود کے جو افسران تھے اور جن لوگوں کو ہم ذمہ دار سمجھتے تھے ان کا بھی احتساب کر دیا. اور یہ کہ گو کہ ابھی نام سامنے نہیں آئے لیکن جتنی بھی ڈیٹیلز نام لیے بغیر انہوں نے دینی تھی وہ انہوں نے دے دی ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ میں موجودہ جو بینچ ہے اس کو جو ہیڈ کریں چیف جسٹس آف پاکستان وہ کنسرنڈ ہیں
کہ جتنی دیر تک اس کیس کی سماعت مکمل نہیں ہوتی ہے، جو پچھلا ریمارک تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا، اس کے مطابق کل صبح بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ریمارک میں لاسٹ ٹائم فرائیڈے کو انہوں نے کہا تھا کہ ہوپ فلی ٹیوزڈے تک، منگل تک یہ کیس کی سماعت مکمل ہو سکتی ہے، کیس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو صبح ٹیوزڈے، تو آج انہوں نے مزید بحث سنی ہے صبح 9:30 بجے کے لیے۔ تو انہوں نے آج یہ ریمارک دیا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ کیس پینڈنگ ہے تب تک کسی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کی نظر میں یہ مناسب نہیں ہے کہ جب تک سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے فوجی عدالتوں کے قیام کا، تب تک ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلیں، لیکن بہرحال وہ چل رہے ہیں، وہ DGISPR نے کہا ہے۔ تو اب سپریم کورٹ میں یہ کیس جس طرح سے کنکلوڈ ہوگا اور جس جگہ پر کنکلوڈ ہوگا اور جو فیصلہ آئے گا اس 6 رکنی بینچ کا، اس سے پھر چیزیں آگے مزید واضح ہوں گی، کلیئر ہوں گی، اور پتہ چلے گا کہ آگے جا کے سچویشن کیا بننے جا رہی ہے۔ لیکن ایونچولی سپریم کورٹ آف پاکستان عدلیہ کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے بڑا، سب سے معتبر ادارہ ہے قانون کی تشریح کے حوالے سے، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس فیصلے میں پھر ظاہری بات ہے کہ سب کو ماننا پڑتا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ مان نہیں رہی ہے، یہ بہت پہلے بھی فیصلہ نہیں مان چکی ہے انتخابات کا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا، رانا ثناءاللہ نے، کہ اس کیس کا فیصلہ بھی مجھے لگتا ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا بھی نتیجہ جو ہے وہ ویسے ہی نہ نکلے جیسے کہ انتخابات کے کیس کا تھا۔ تو وہی حکومت کا جو پلان ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر فیصلہ ان کے مطلب کا نہ آیا تو پھر وہ اس کو کنٹیسٹ کریں گے اور اس کو ماننے سے انکار کریں گے، اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ فیصلہ جو بھی ہوگا ہم اس کو مانتے ہی نہیں، اور فائز عیسیٰ نے جب کہہ دیا ہم بینچ کو نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانتے، تو اس طرح کی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پہ جو بھی صورتحال ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے، وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو صرف دکھ ایک بات کا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جی ہم اپنے آپسی مسائل سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، اپنے جھگڑوں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، اپنی چیزیں سیٹل یا مینیج نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور وہاں پہ میں نے دیکھا ہے، اور اس حوالے سے ویلاگ میں علیحدہ سے بھی کروں گا، کہ مودی کو جو ریڈ کارپٹ دیا ہے امریکہ نے، اور جس طرح سے اس کو پروٹوکول دیا، اور جس طرح سے جتنی دفعہ بھی اس کو انوائٹ کیا ہے وائٹ ہاؤس میں یا کانگریس میں، اور جس طرح سے وہ صدر بائیڈن اور ان کی اہلیہ کھڑے ہو کر پہلے نریندر مودی کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ لائیو کوریج جاری ہے میڈیا کے اوپر۔ ابھی تھوڑی دیر میں نریندر مودی وہاں پر پہنچیں گے، اور فرسٹ لیڈی اور صدر صاحب جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، پھر وہ جیسی آتا ہے وہ گریٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، پھر لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ مودی نے جو تقریر کی ہے وہاں پہ ان کی کانگریس میں، اور اس تقریر کے تقریباً ہر جملے یا ہر دوسرے جملے پہ جس طرح وہاں کے ان کے جو سیاستدان ہیں وہ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے ہیں اور جتنا اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو امریکہ اور ہندوستان کا جو ریلیشن شپ ہے بائی لیٹرل، وہ ایک نیکسٹ لیول پہ جا چکا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے استفادہ کرنے جا رہے ہیں۔ بلینز آف ڈالرز کے اگریمنٹس بھی مودی سائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انڈیا جو ہے امریکہ اس کو بہت لک فارورڈ کر رہا ہے، انڈیا امریکہ کو لک فارورڈ کر رہا ہے۔ پاکستان جو ہے اس کو اپنی پوزیشن اس حوالے سے اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے اور اس کے لیے کام بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم آپسی جھگڑوں سے باہر نکلیں گے اور اوور آل ریاست کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ تو اللہ کرے کہ جلدی ایسا ہو۔ بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔